نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہے نماز جمعہ کے آداب۔ حدیث میں اس کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے، جس نے غسل کیا پھر جمعے کے لیے حاضر ہوا، پھر اس کے مقدر میں جتنی نماز تھی پڑھی، پھر خاموشی سے خطبہ سنا حتیٰ کہ خطیب اپنے خطبے سے فارغ ہوا، پھر اس کے ساتھ نماز پڑھی، اس جمعے سے اگلے جمعے تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور مزید 3 دنوں کے بھی۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، جس نے جمعے کے دن غسل جنابت کیا پھر نماز کے لیے گیا تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی کی، اور جو شخص دوسری گھڑی میں چلا تو اس نے گائے کی قربانی کی، اور جو تیسری گھڑی میں چلا تو اس نے گویا ایک سینگ والے دمبے کی قربانی کی، اور جو چوتھی گھڑی میں چلا تو گویا اس نے مرغی کی قربانی کی، اور جو 5ویں گھڑی میں چلا تو گویا اس نے انڈا اللہ کی راہ میں دیا۔ جب امام خطبے کے لیے نکل جاتا ہے تو فرشتے سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں اور لکھنا بند کر دیتے ہیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں جمعے کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں ابو عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، جس کے دونوں قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوئے، اللہ اسے دوزخ پر حرام کر دے گا۔ اور ایک اور جگہ آتا ہے، جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور کروایا اور اول وقت میں آیا، خطبے میں شروع سے حاضر رہا، پیدل چل کر آیا، سوار ہو کر نہیں آیا، امام سے قریب ہو کر خطبہ سنا اور خطبے کے دوران فضول حرکت نہیں کی، اسے اس کے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے عمل بھی قیام اور روزے کا ثواب ملے گا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جمعے کے لیے پیدل چل کر جانے کا زیادہ اجر ہے، اور جو آدمی جمعے والے دن یہ 5 کام کرے تو اس کے لیے خوشخبری ہے۔ جو آدمی ایک دن میں 5 امور کا عمل کرے گا، اللہ اسے جنت والوں میں لکھ دے گا۔ نمبر 1، تیمارداری، یعنی کسی بیمار کی تیمارداری کرے، کسی کے جنازے میں شرکت کرے، روزہ رکھے، جمعے کے دن نماز کے لیے نکلے، غلام آزاد کرے، صدقہ کرنا، اور صدقہ کرنے کا بھی جمعے کے دن صدقے کا اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ اور جمعے کے دن کی فضیلت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس دن کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ جمعے کے دن اور رات کو کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، کیونکہ جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے افضل دنوں میں جمعے کا دن سب سے افضل ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن ان کی روح قبض کی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن سب لوگ بے ہوش ہوں گے، اسی لیے اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ آپ کا جسم بوسیدہ ہو چکا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا ہے۔ جمعے کے دن سورہ الکہف پڑھنے کی بھی بہت فضیلت آتی ہے، اور ایک اور حدیث کے مطابق ہر بالغ پر جمعے کے لیے جانا ضروری ہے، اور ہر وہ شخص جمعے کے لیے جائے اسے چاہیے کہ اس پہ وہ غسل کر کے جائے، یعنی جمعے کا غسل واجب ہے، پسندیدہ ہے۔ جو کوئی شخص جمعے کے دن سورہ الکہف کی تلاوت کرے گا، وہ اپنے تلاوت کرنے والے کے لیے 2 جمعوں کے درمیان روشن نور ہوتا ہے۔ اور یہ جمعے کے دن سورہ الکہف کی تلاوت کرنے والے کے لیے 2 جمعوں کے درمیان روشن نور ہوتا ہے، اور اس حدیث کو حاکم اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ اور ایک اور حدیث کے مطابق جس نے جمعے کے دن وضو کیا تو اس نے اچھا کیا، اور جس نے غسل کیا تو یہ اس کے لیے افضل ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن اچھی طرح غسل کرے، اچھی طرح سنوار کے وضو کرے، اپنے بہترین لباس میں سے پہنے، اللہ نے اس کے نصیب میں، قسمت میں جو گھر والوں کی جو خوشبو لکھی ہے وہ لگائے، پھر جمعے کے لیے آئے اور لغو کام نہ کرے، 2 آدمیوں کے درمیان جدائی نہ کرے، تو اس جمعے سے اگلے جمعے کے درمیان اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔
مسواک کرنا بھی بہت افضل عمل ہے۔ اگر ممکن ہو تو جمعے کے دن اپنے کام کاج کے علاوہ 2 کپڑے اور بنا کر رکھ لینے میں کیا حرج ہے۔ اسی طرح جمعے کے دن خوشبو لگانا، تیل لگانا بھی بہت مسنون عمل ہے۔ جو شخص جمعے کے دن غسل کر کے پاکی حاصل کرے، اپنے تیل میں سے تیل لگائے یا اپنے گھر کی خوشبو میں سے خوشبو لگائے، پھر نکلے کہ نماز پڑھے اور کسی کے درمیان تفریق نہ کرے، جو اس جمعے سے اگلے جمعے تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اس کا جمعے کا وقت بھی بہت جلدی ہوتا ہے۔ حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کہتے ہیں ہم نماز جمعہ پڑھ کر واپس آ رہے ہوتے تو دیواروں کا سایہ اتنا نہیں ہوتا تھا کہ ہم دیواروں کے سائے میں بیٹھ جائیں یا دیواروں کے سائے یعنی کہ دیواروں کا سایہ ہمیں مہیا ہو سکے، یعنی دیواروں سائے جو ہیں وہ ڈھلے نہیں ہوتے تھے۔ حضرت عمر بن دینار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جمعے کے دن ہوا تو اس حال میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے نماز پڑھی؟ اس نے کہا نہیں، تو فرمایا کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعتیں پڑھو۔ حضرت عمر بن دینار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے نماز پڑھی؟ اس نے کہا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعتیں پڑھو۔ ان کو تحیۃ المسجد بھی کہتے ہیں، یہ مختصر ہوتی ہیں۔ اور ایک حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹیک لگا کے نہ کھاؤ، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی مت کھاؤ، مسجد میں کوئی جگہ مقرر نہ کرو، اسی میں نماز پڑھو اور جمعے کے دن لوگوں کے گردنیں نہ پھیلاؤ، اور ورنہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں لوگوں کے لیے پل بنا دے گا۔ یعنی اس حدیث میں کیا کیا باتوں سے منع کیا کہ ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھانا چاہیے، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھانی چاہیے، اور مسجد میں اپنے لیے کوئی جگہ مقرر نہ کرو، یعنی حلقہ بنا کے کچھ لوگ سرکل بنا کے باتیں کرنے بیٹھ جاتے ہیں، وہ بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اور جمعے والے دن لوگوں کے گردنوں کے اوپر سے مت پھیلاؤ کہ آگے آگے جگہ ملے، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کیا کریں گے کہ تمہیں لوگوں کے لیے ایک پل یعنی برج بنا دیں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دے رہے تھے کہ ایک آدمی جمعے کے دن مسجد میں آیا اور قریب بیٹھنے کے لیے لوگوں کے اوپر سے پھلانگنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تحقیق تم نے لوگوں کو تکلیف دی اور دیر سے آئے۔ ایک اور حدیث کے مطابق جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو کھڑا نہ کرے کہ دوسری طرف سے آ کے خود بیٹھ جائے، بلکہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھے اور دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کرے۔ اب امام کے لیے ہے کہ وہ نماز کو کیسا پڑھائے۔ آدمی کا نماز کو لمبا کرنا اور خطبے کو مختصر کرنا اس کی سمجھداری کی علامت ہے، پس نمازیں لمبی کرو اور خطبے کو تھوڑا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں سورہ قاف پڑھا کرتے تھے۔ ایک حدیث کے مطابق کہ ذکر یعنی خطبے میں جلدی آیا کرو اور خطیب کے قریب ہو کر بیٹھا کرو، بے شک آدمی دور ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ جنت میں بھی پیچھے ہی رہ جاتا ہے، اگرچہ وہ اس میں داخل بھی ہوتی ہے۔ جنت میں انسان چلا بھی جاتا ہے پھر بھی پیچھے اس کو جگہ ملتی ہے، کیونکہ وہ جمعے کی نمازوں میں ٹائم پر حاضر نہیں ہوتا اور خطبے میں امام کے قریب ہو کر نہیں بیٹھتا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن کی کسی آیت کے متعلق پوچھا، یعنی خطبے کے دوران، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تو انہوں نے اعراض کیا، یعنی کوئی آنسر نہیں کیا اور کوئی جواب نہ دیا۔ جب نماز پڑھ چکے فارغ ہوئے تو ابی کہنے لگے کہ تمہارا جمعہ ہوا ہی نہیں، تو ابن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابی نے سچ کہا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب امام جمعے کے لیے آ گیا پھر تمہارا اپنے ساتھی سے یہ کہنا کہ خاموش رہو لغویت کے لیے کافی ہے، یعنی کسی کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ چپ ہو جاؤ، جس نے اتنا بھی کہا اس کا بھی جمعہ نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے گوٹ مار کر نہیں بیٹھنا چاہیے، کنکریوں سے نہیں کھیلنا چاہیے، انگلیاں نہیں چٹکنی چاہیے خطبے کے دوران۔ آج کل تو موبائل ہے تو موبائل سے بھی نہیں کھیلنا چاہیے۔ جمعے کے دن کسی کو اونگ آنے لگے تو اسے چاہیے کہ اپنی جگہ بدل لے، یہ بات بھی حدیث میں آتی ہے۔ اب جمعے کی نماز کتنی ہے؟ جمعے کی نماز جو ہے فرض جو ہے امام کے ساتھ جو پڑھے جاتے ہیں وہ 2 رکعت ہی ہیں۔ اس میں پہلی رکعت میں سبح بسم ربک الاعلیٰ اور دوسری میں سورہ الغاشیہ کی تلاوت کی جاتی ہے،
اور کسی دن جمعہ اور عید اکٹھے ہوتے تھے تب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ فجر کے وقت کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم الف لام میم تنزیل اور حل اتى الانسان بھی پڑھا کرتے تھے۔ اور جمعے سے فارغ ہو کر جمعے کے روز کوئی نفل نماز نہیں پڑھتے تھے یہاں تک کہ گھر جاتے اور 2 رکعت ادا کرتے۔ اب جمعے کے بعد جو 2 نمازیں پڑھی جاتی ہیں اس میں 2 رکعت کا بھی آتا ہے اور 4 کا بھی آتا ہے، جس طرح ایک حدیث میں ذکر ہے جب تم میں سے کوئی جمعہ پڑھ لے تو 4 رکعت پڑھ لے۔ یعنی جمعے کی نماز کے بعد انسان بات کر سکتا ہے دوسری کوئی نماز پڑھنے سے پہلے، اور جمعے کے روز جگہ بدلنا بھی سنت ہے۔ یعنی آپ نے جمعے کی نماز امام کے پیچھے کسی اور جگہ پڑھی اور دوسرے کسی انسان کے ساتھ، اپنے کسی ساتھی کے ساتھ آپ جگہ چینج کر کے دوسری سنتیں ادا کر سکتے ہیں۔ گھر سے نکلنے میں اگر دیر ہوگی یا کچھ مسئلہ ہو گیا، اگر آپ کو 1 رکعت بھی جمعے کی مل جاتی ہے تو آپ کا پورا جمعہ ادا ہو جاتا ہے، اجر لکھا جاتا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں لوگ قحط میں مبتلا ہو گئے۔ خطبے کے دوران ایک اعرابی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مال تباہ ہو گیا، بچے بھوک سے مرنے لگے، اس لیے آپ وسلم ہمارے حق میں دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہ تھا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھائے بھی نہ تھے کہ پہاڑوں کی طرح بادلوں کے بڑے بڑے ٹکڑے امنڈ آئے، پھر ممبر سے اترے، ابھی ممبر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اترے بھی نہ تھے کہ آپ کی داڑھی پر بارش کے قطروں کو دیکھا۔ اس دن خوب بارش ہوئی، 2 دن 3 دن، حتیٰ کہ اگلے جمعے تک مسلسل بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ دوسرے جمعے میں وہی شخص یا کوئی اور کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چھتیں گر گئیں، مال ڈوب گیا، اس لیے آپ ہمارے حق میں اللہ سے دعا کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا یا اللہ، ہمارے ارد گرد برسا، ہم پر نہ برسا، اور جس بدلی کی طرف اشارہ کرتے وہ بدلی وہاں سے ہٹتی جاتی، اور مدینہ ایک حوض کی طرح ہو گیا۔ وادی قنات 1 مہینے تک بہتا رہا۔ جو شخص بھی کسی اور علاقے سے مدینے میں آتا تو اس پر بارش کا حال بیان کیا جاتا۔ جمعے کا دن روزہ اور عبادت کے لیے خاص کرنا حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور جمعہ پڑھنے کے بعد قیلولہ بھی کیا جاتا ہے اور کھانا بھی جمعہ کے بعد ہی کھایا جاتا ہے۔ جمعے کے دن کاروبار حرام ہے۔ جمعے کے دن ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے، ایک تجارتی قافلہ آیا، اس پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر لپک پڑے، یعنی سب خطبہ چھوڑ کر اس تجارتی قافلے کی طرف چلے گئے تاکہ ہم چیزیں لے لیں، اور صرف 12 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بچے۔ یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم سارے کے سارے چلے جاتے، کوئی بھی باقی نہ بچتا تو اس وادی میں آگ بہہ پڑتی۔ راوی کہتے ہیں کہ ان 12 آدمیوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان اللہ سے کسی خیر کا سوال کرتا ہے، اس کی موافقت نہیں کرتا لیکن اللہ اس کو عطا کرتا ہے، یعنی جو چیز مانگی جائے ایز اٹ از مل جاتی ہے۔ فرمایا یہ گھڑی بہت چھوٹی سی ہوتی ہے، اور اس گھڑی کا ذکر تورات میں بھی آتا ہے کہ جمعے کے دن اللہ تعالیٰ کوئی ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ضرور دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ گھڑی نماز کی حالت میں بھی آ سکتی ہے، یعنی جمعہ پڑھتے وقت بھی آ سکتی ہے، اس کے بعد بھی آ سکتی ہے، لیکن بعض حدیثوں میں پتہ چلتا ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے، اور بہت تھوڑے وقت، یعنی بالکل مغرب سے کچھ دیر پہلے کا وقت ہے۔ مسلم کی حدیث میں ہے کہ امام کے منبر پہ بیٹھنے سے لے کر نماز ختم ہونے تک کا وقت ہے، یعنی امام کے خطبے سے فارغ ہونے سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک کا وقت، اور عصر کے بعد کی ایک گھڑی غروب آفتاب تک، یہ 7 مختلف وقتوں میں بھی منتقل ہو سکتی ہے، یا یہ سارے اوقات میں بھی، یعنی کہ حدیثوں میں ڈیفرنٹ ٹائم آتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ امام کے منبر کے بیٹھنے سے لے کر نماز ختم ہونے تک یہ بھی آتا ہے، پھر امام جب خطبے سے فارغ ہو جائے اس کے بعد سے شروع ہوتی ہے، یعنی کہ یہ دین کے کسی بھی حصے میں، ان تمام حصوں میں بھی آ سکتی ہے، وقت بدل بدل کے بھی آ سکتی ہے۔ تو ان تمام گھڑیوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھنی چاہیے اور دعائیں کرنی چاہیے۔ جو لوگ جمعہ چھوڑ دیتے ہیں ان کا انجام کیا ہے؟ جمعہ جو ہے یہ مردوں پر واجب ہے۔ حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا البتہ تمہیں یہ بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ وہ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کی وجہ سے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم